میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا رہتا ہوں. اکثر لوگ مجھے راستہ روک کر پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں پیش آتے ایسے واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں تھوڑا وصول کنندہ ہوں, میں ریسیپٹیو ہوں, اس لیے جو وائبریشن, جو ارتعاش آپ اپنے بدن میں, اپنے وجود میں رکھتے ہیں وہ باہر کے ارتعاش سے مل جاتا ہے اور پھر وہی کچھ ہونے لگتا ہے جس کی آپ کے اندر کو توقع تھی یا جس کا دوسرے معنوں میں انتظار تھا. میں ہر روز صبح اپنے بستر سے بیدار ہوتا ہوں تو ہمیشہ ایک دستک پر بیدار ہوتا ہوں, اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے پر ایک شخص ٹوپ لگائے ہوئے اور چیک ڈیزائن کا سوٹ پہنے ہوئے, ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے لکڑی کا, میرے دروازے کو زور سے بجاتا ہے. اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کے ذمے میرا قرض واجب ہے, وہ قرض لوٹائیے. اور میں بہت حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتا ہوں اور اس سے کہتا بھی ہوں کہ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی قرض نہیں لیا, لیکن وہ بہت سے کاغذات کے پلندے نکال کر میرے آگے لٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھ سے $37 بلین قرض لیا ہے اور یہ دستخط ہیں آپ کے بڑوں کے, آپ کے پرکھوں کے, جنہوں نے یہ قرض لے کر کہیں استعمال کیا ہے. اور میں شرمندہ اور بہت نہایت کچا پڑھ کے ان سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کب لیا گیا, کیوں لیا گیا اور کس جگہ پر استعمال ہوا, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا جلد بندوبست کریں ورنہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو میرے دن کی ابتدا ہر روز اسی طرح سے ہوتی ہے اور میں پھر گلیوں, بازاروں, سڑکوں, پارکوں میں گھومتا رہتا ہوں اور اس بوجھ کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طبیعتوں پر, جن کے کندھوں پر, جن کے شانوں پر, جن کے سر پر یہ بوجھ نہیں ہوگا, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کی شکل سے بھی خوف آتا ہے اور مجھے اس بات کا خوف بھی رہتا ہے کہ کل صبح پھر وہ میرے دروازے پر آ کر اسی زور سے ڈنڈا بجائے گا اور مجھ سے اپنے قرض کا تقاضا کرے گا. تو میں پارکوں میں گھومتا ایسے مقام پر آتا رہتا ہوں اور اپنا وقت گزارتا رہتا ہوں. مجھے پتہ نہیں کہ وہ قرضہ جو میرے ساتھیوں نے, جو میرے بڑوں نے لیا تھا وہ کہاں ختم ہوا, کیسے خرچ ہوا, کس مقام پر اس کا استعمال ہوا, اور پھر وہ یہ سارا پیسہ لے کر کہاں چلے گئے, یا اگر یہی ہیں تو انہوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا, ذاتی طور پر, اجتماعی طور پر یا قومی طور پر. تو یہ میں کچھ عجیب سی باتیں ہیں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, کہتا رہتا بھی ہوں اور ان کا میری طبیعت کے اوپر بوجھ بھی پڑتا رہتا ہے. اور میں شرمندگی کے عالم میں کچھ اپنے آپ سے شرمسار, کچھ اپنے عزیز و اقارب سے, کچھ اپنے آنے والی نسل سے, کچھ اپنے بچوں پوتوں سے خاص طور پر شرمندہ سا وقت گزارتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا وقت آئے اور آپ کی سوچ میری طرح سے مبدل ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تشفی بھی ہوتی ہے, ذرا سا ریسپائٹ, ذرا سا بوجھ یوں کم بھی ہوتا ہے کہ جو قرض خواہ ہے اس کو بھی بڑی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قرض خواہ بھی اتنی آسانی میں نہیں ہوتا. مقروض تو خیر بالکل ہی دباوا ہوتا ہے, اس سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا. وہ تو ایک مزمحل مریض کی طرح زندگی بسر کرتا ہے, لیکن قرض دینے والا بھی ایک عجیب قسم کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے قصبے میں ایک شوکت صاحب تھے, وہ ابتدائی قسم کا ڈینٹسٹری کا امتحان پاس کر کے آئے اور انہوں نے ہمارے گاؤں میں کلینک کھولا.
تو وہ مصنوعی دانت تیار کرتے تھے. ڈاکٹر شوکت نے آ کر یہ رسم طے کر دی وہاں پر, اور یہ کام ہونے لگا جسے کہ میں کر رہا تھا یہ مصنوعی دانت لگانے کا. تو وہاں ایک سردار تھے. اب گاؤں کے سردار کئی قسم کے ہوتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں تو فلمیں دیکھ کے یا ہمارے ٹی وی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر فیوڈل لارڈز کا ایک اور نقشہ ہے نا, بابا سائیں. تو بابا سائیں سارے نہیں ہوتے. بابا سائیں سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, چاچا سائیں بھی ہوتے ہیں, بھائی سائیں بھی ہوتے ہیں, اور خالی سائیں بھی ہوتے ہیں. تو ایک نے لگوائے دانت, پوری بیڑ, نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی. ظاہر ہے یہ مہنگا سودا ہے, تو لگوا کے وہ بڑے مزے سے گھومتے پھرتے رہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب میرے پیسے ادا کرے. اس زمانے میں کوئی 150-200 روپے کی رقم ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اب ڈاکٹر صاحب قرض خواہ تھے اور وہ بابا سائیں مقروض تھے. تو ڈاکٹر صاحب روز تقاضا کرتے تھے صبح سویرے ان کے, اور وہ کہتے تھے میں آج دیتا ہوں, میں کل دیتا ہوں, دے نہیں پاتے تھے. اور ایک روز ڈاکٹر صاحب غصے کے عالم میں دوپہر کے وقت, جبکہ ان کا سونے کا وقت تھا, وہاں چلے گئے اور ان سے جا کر تو میں شروع ہو گئی کہ آپ میرے پیسے دیں, ورنہ چلیے یہ جو ڈینچر ہے, یہ بیڑ جو میں نے لگا کے لیے یہی واپس کرے. ادھر سے وہ بھی ملنے آ گئے, مالک تھے اسے آگے گئے, اور وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ ایسے ہوا کہ ان میں تو میں کے بعد کچھ ہاتھا پائی شروع ہو گئی, اور اس کے بعد بڑی مایوسی کے عالم میں ڈاکٹر شوکت جو تھے وہ واپس اپنے کلینک پر پہنچ گئے. تو میں ان کی مشینیں دیکھنے, ان کے کارکردگی دیکھنے, مصنوعی دانت کیسے بنتے ہیں, یہ بڑے شوق سے دیکھنے جاتا تھا. میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا جب. تو انہوں نے اپنا بازو آگے کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا سائیں کے کرتوت. میں اس سے اپنا قرضہ مانگنے گیا, اور اس ظالم نے کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر دندی کاٹ لی, جیسے کہ کتا نہیں کاٹتا, اور میرے خون نکل لگا. اور دکھ کی بات یہ ہے, شوکت نے کہا کہ اس نے دندی بھی ان دانتوں سے کاٹی جو میں نے اسے بنا کر دیے تھے. تو قرضہ کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے, اور وہ بہت کہتے اگر میں نے اس کو دانت نہ بنا کے دیے ہوتے تو وہ کاٹ نہیں سکتا تھا. تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, اور مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں کاٹتا ضرور ہوں, کیونکہ میں مقروض ہوں اور میرے سر پر $37 بلین کا قرض ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, یہ بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا. ہر وقت مجھے کسی نہ کسی ایسے الجھاؤ میں الجھنا پڑتا ہے کہ میں اس کو بھولا رہوں جو بوجھ میرے سر کے اوپر اور میرے کندھوں پر پڑا ہوا ہے اور کہیں سے آ کر پڑ گیا. لیکن ہمارا رشتہ جو ہے اپنے قرض خواہ کے ساتھ استوار نہیں ہوتا, اور قرض خواہ بھی کچھ بہانے نکال کے ہماری غلطیاں پکڑ کے کچھ ایسی جگہ پر کنفائن کرنا چاہتا ہے. ہمارے یہاں اکاڑے میں ایک میلہ لگتا ہے, یا اس زمانے میں لگتا ہوگا جب میں نے دیکھا, اور میلوں ٹھیلوں میں مجھے بہت دلچسپی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پنگوڑا لگا ہوا ہے, اور پنگوڑے والا آٹا سانے لے کے ایک چکر, وہ گول گھومنے والا پنگوڑا. اب یہ جو پنگوڑا تھا یہ الیکٹریکلی آپریٹڈ نہیں تھا, بجلی سے یا مشین سے نہیں چلتا تھا, بلکہ پنگوڑے والا ایسے ہاتھ کے زور سے گھماتا تھا. تو میں کھڑا ہو کر ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے اسے دیکھنے لگا. تو ایک گاؤں کا آدمی, پگڑی اس کی کھلی ہوئی اور گلے میں پڑی ہوئی, اور تہمد اس نے کھدر کا باندھا ہوا, اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار, بڑی عمر کا آدمی. تو ایک دفعہ جب کھڑا ہو گیا, اس نے نئے پور کو بچھایا, ان سے آٹا سانے لیے. تو وہ بندہ جو تھا وہ پھر ویسے ہی بیٹھا رہا, اور چکر پھر چلنے لگا, اور وہ پھر لکڑی کے گھوڑے پہ اکڑو حالت میں, بہت پریشانی میں, بہت تکلیف میں, پھر ویسے ہی گھومتا رہا. تو تیسرے چکر پہ پھر بھی نہ اترا, تو میرا تجسس بہت بڑا. تو میں نے آگے بڑھ کر, جب وہ رکا ہوا تھا سب, میں نے کہا کہ آپ نے اپنے جھوٹے لے لیے, تو آپ اترتے کیوں نہیں؟ آپ کو یہ کھیل اتنے پسند ہے. اگر پسند ہو تو آپ کے چہرے پر کچھ بشاشت ہو, کچھ خوشی ہو, وہ بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے چہرے پہ ہے. تو آپ کیوں اس لکڑی کے چھوٹے سے گھوڑے پر اس مشکل انداز میں بیٹھے ہوں؟ تو میں نے کہا, اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پنگوڑے والا ہے اس سے میں نے 30 روپے لینے ہیں.
اور میں ہفتہ بھر سے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور یہ میرا قرضہ نہیں دیتا. تو اب میں نے یہی طریقہ سوچا ہے کہ میں اپنے قرضے کے بدلے اس سے جھوٹے لوں. تو اب یہ میرا 29واں پھیرا جا رہا ہے اور ہر مرتبہ میں 8 آنے کم کرتا جاتا ہوں اور میرے پاس کوئی طریق نہیں ہے. تو میں اس کو اسی طرح سے قرضہ اپنا واپس. میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی میرا سودا بھی ایسا ہو جائے میرے قرض خواہ کے ساتھ کہ مجھے $37 بلین اس کے دینے ہیں، تو میں اس کو بھی کسی گھوڑے پہ بٹھا کے ایسے چکر دوں، یعنی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی چکر، کہ وہ بیچ میں سے ہی چھوڑ کے کہے کہ میں معاف کرتا ہوں تمہیں قرض اور میری جان چھوڑو. لیکن میرا قرض خواہ اس دیہاتی جیسا نہیں ہے، وہ تو بڑا سیدھا سا، نیک سا، بھلا سا آدمی تھا. اس کا غصہ ایک چھوٹی سی پٹڑی پر چل رہا تھا. میرے قرض خواہ کا غصہ ساری میری کائنات پر محیط ہے. اس نے میری زندگی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا اور مجھے چھوڑتا نہیں ہے. آغا حشر کا بڑا توتی بولتا تھا، فلم والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے تھے کہ ہمیں فلم کے لیے کچھ لکھ کے دیں، لیکن وہ اپنی تھیٹر میں اور تھیٹر کی زندگی میں اور تھیٹر کے تصور میں اتنے ماہر تھے کہ وہ فلم والوں کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. اور مختار بیگم بتاتی ہیں کہ بڑے خوش پوش تھے اور ان کو کپڑے سلوانے کا اور پہننے کا بڑا شوق تھا. بامبے کا ایک بڑا معروف درزی تھا، تو انہوں نے اپنے سوٹ سلنے کے لیے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک ڈیٹ بتا دیں جب میں آ کر اپنا ٹرائی دے جاؤں، اور پھر اگلی بتا دیں جب میں آپ سے سوٹ. درزی نے کہا جی بہت خوب. انہوں نے کوئی ڈیٹ بتا دی ہوگی اور آغا صاحب اسی ڈیٹ پہ چلے گئے. تو اس نے کہا جی میں نے ابھی تک کٹنگ نہیں کی، میں دیکھ رہا ہوں، میں ذرا غور کر رہا ہوں. بہت ناراض ہوئے اور آ گئے واپس. اس کے بعد اس نے سلائی شروع کی یا نہیں شروع کی، اور اطلاع یہ دے دی کہ میں اگلے ہفتے سیٹرڈے کے روز آپ کو آپ کا سوٹ تیار کر کے دوں گا. تو آغا صاحب گئے تو سوٹ تیار نہیں تھا. اس نے کہا کہ سر آپ سنڈے کو آ جائیں، میں سنڈے کو دکان کھول لوں گا اس غرض کے لیے. وہ سنڈے کو گئے تو سنڈے کو بھی تیار نہیں تھا. تو وہ آتے رہے اور جاتے رہے. آخر ایک روز جب انہوں نے جانا چھوڑ دیا آغا حشر نے اس کی دکان پر ٹیلر ماسٹر کی، تو وہ خود سی کے اور پیک کر کے لے آیا اور ان سے کہا کہ پیسے تمہارے پہنچ جائیں گے. تو اب یہ پھر رشتہ شروع ہو گیا مقروض کا اور قرض خواہ کا. تو آیا ایک ہفتے کے بعد کہ جناب میرا بل ہے. کہنے لگے کوئی آپ فکر نہ کریں، آپ کا بل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اب آغا صاحب کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے اور میں اسے چھوٹتے ہی کس طرح سے پیمنٹ کر دوں. تو 2 3 4 5 چکر لگائے اس نے. آخر وہ اس زمانے کے ایکٹر صادق کو مختار بیگم بتاتی ہیں کہ وہ بیچارہ رونقا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ ایسے کریں، مجھے ایک آخری وقت بتا دیں، میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا، تو میں اس وقت آ کر آپ اپنی طرف سے. تو آغا صاحب نے کہا آپ ایسے کریں، ہر جمعرات صبح 10 بجے آ جایا کریں، میری طرف سے یہی وقت مقرر ہے. تو وہ بیچارہ روتا پیٹتا چلا گیا. تو میں یہ بار بار میرا مقصد یہ بتانے سے ہے کہ خالی مقروض پر ہی بوجھ نہیں پڑتا، قرض خواہ بھی اس جال میں اسی طرح سے پھنسا ہوا ہوتا ہے. اور جن لوگوں کا علاج نہیں ہو پاتا، ڈاکٹر نے کہا، مجھے بیچ میں ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں، بڑا ڈپریس تھا آدمی، روتا تھا، رات کو جاگتا تھا، چیخیں مارتا تھا. تو وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور ایک اور آدمی بھی جو اس آدمی کو شاید جانتا تھا کلینک میں موجود. تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اصل وجہ بیان کریں، آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں اس قدر پریشان. تو اس نے بتایا کہ میرے سر کے اوپر 1 لاکھ روپیہ قرض ہے جو مجھے ادا کرنا میں کر نہیں سکتا. رات کو میں جاگتا رہتا ہوں اور دن کو میں اس خیال میں، اس ادھیڑ بن میں مصروف رہتا ہوں، کچھ ہو نہیں پاتا. تو ڈاکٹر نے کہا دیکھیے یہ قرض جو ہے نا، یہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ہی لکھا ہوا ہے، اس کو اہمیت نہ دیں، دفع کریں، کاغذ کے اس ٹکڑے کو پھاڑ دیں اور آپ اس سے نکل جائیں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی مہربانی ہے. چلا گیا. تو وہ شخص جو اسے جانتا تھا
اور اسے پہچانتا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بیچارہ بہت پریشان ہے اور ہمارے محلے کے قریب ہی رہتا ہے, تو اس کی پریشانی جو آپ نے کہنے کہ ہاں بالکل اس کی پریشانی دور ہوگی, اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. اس نے کہا آپ نے کیا کہا اسے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس سے یہ کہا کہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے جس کے اوپر 1 لاکھ روپے کا آپ نے معاوضہ لکھا ہوا ہے, تو دفع کرے اسے پھاڑ دیں اور اس سے نکلے, پھر دیکھی جائے گا. تو وہ آدمی یہ سن کر رونے لگا دوسرا. انہوں نے کہا سر اس نے مجھ سے ہی 1 لاکھ روپے کر ڈالی ہے, تو آپ میرے ہی کاغذ بڑھوا رہے ہیں. عید کے روز بھی میں یہیں کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا ہوا تھا چھپے, تو ایک بابا آ گیا فقیر قسم کا, چھوٹے لیول کا بابا, لیکن اس کا کوئی ویژن ضرور تھا. میں جب سمجھتا ہوں نا کہ وہ متوجہ ہو کر میری طرف آتے تو ان کا ویژن ہوتا ہے جو میرے چھوٹے ویژن کے اوپر اپنا عکس ضرور ڈالتے. تو وہ پرانی وضع کا نیم فقیر, نیم بابا, نیم صوفی گانا گاتا ہوا جو ہم بچوں میں سنا کرتا, اللہ سمد دا مسافر ولی خیر دا دروازہ کھلے رحم دی گلی کھلے رحم دی, ایسے آگے وہ کھڑا ہو گیا. میرے پاس 5 روپے کا ایک نوٹ تھا, میرے بچوں نے دیے تھے کہ ابو اس سے کم نہ دینا, آج کل فقیر بہت ناراض ہوتے ہیں اگر 5 سے کم دے, تو میں نے اسے دیا. اس نے خوش ہو کے لے لیا مجھ سے, کہنے لگا کہ تو بڑا پریشان سا ہے کچھ اور اکیلا بیٹھا ہوا, کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے اوپر بڑا قرض ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ یعنی بالواسطہ طور پر بلا واسطہ میرے اوپر نہیں ہے, تو میں اس سے نکل نہیں سکتا, تو مجھے پریشانی رہتی. اس نے کہا ہو شکر کر اللہ کا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں کا, روپوں کا, ڈالروں کا قرض ہے. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ہر وقت جھک کے رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا قرض نہیں ہے, تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے. میں نے کہا بابا میں تیری بات نہیں سمجھا. کہنے لگا تو نے کوئی قتل نہیں کیا, کسی انسان کی جان نہیں لی ہے. اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو کیسے لوٹاتا؟ اور اللہ کا شکر کریں تیرے ملک والے بھی کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے, کیونکہ اللہ جیسے فرماتا ہے اس نے کہا قرآن میں کہ اگر تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا تو گویا تم نے ساری کائنات کو قتل کر دیا, تو تمہارے اوپر یہ بوجھ تو نہیں. میں نے کہا نہیں الحمدللہ یہ تو نہیں. کہنے لگا اپنے پڑوسیوں کو دیکھو 73,000 کشمیریوں کے قتل کا بوجھ ان کی گردن پر ہے, وہ کیسے لوٹائیں گے؟ کتنی بھی کوشش کر لیں, جدھر بھی مرضی بھاگ لیں, وہ 73,000 جو ہے جن کے وہ مقروض ہیں وہ آدمی تو لوٹا نہیں سکتے. تمہارا تو پیسوں کا قرض ہے, کسی نہ کسی صورت میں لوٹایا جا سکے گا. پھر ان کو دیکھو 1,15,000 سکھوں کو بلو سٹار کے پروسیس میں قتل کیا. وہ ان سکھوں کو, ان کی ماؤں کو, ان کی بہنوں کو کس طرح لوٹا سکیں گے؟ جتنا مرضی زور لگا لیں, جو بھی کچھ کر لیں, جہاں بھی بھاگ لیں, یہ قرض نہیں لوٹا سکیں گے. او بابا تو جو اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے خوش ہو کہ یہ پیسے کا قرض ہے, اللہ نے چاہا تو یا تیری آنے والی نسل یا اس کے بعد آنے والی نسل کسی نہ کسی طرح کاغذوں کی صورت میں, مال کی صورت میں ان کو لوٹا دے گی. لیکن یہ لوگ جنہوں نے اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا, اگر وہ مانگنے والا آ گیا کہ لاؤ ہمارے آدمی واپس کرو تو کہاں سے دیں گے؟ اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں تو جانتا نہیں, یہاں سے دور ہے تو دور, کہنے لگا سمندراں وچ کوئی پنڈ ہے, وہاں پر کہنے لگا انہوں نے بم پھینکا 2 جگہوں کے اوپر. میں کہا بابا اسے ہیروشیما کہتے ہیں, دوسرے گاؤں کو ناگاساکی کہتے ہیں. کہتا وہاں پتہ نہیں کتنے لاکھاں بندے مار دیے, اب وہ موڑے کس طرح کریں گے؟ پھر وہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے یہ ساری چیزیں, گھومتا رہتا ہے ایسے ہی اور چھوٹی گھوڑے کی چال چلتا ہے, ٹپوسی مار کے جیسے چلنا کہتے ہیں. اور اللہ سمجھدا مسافر ولی بند کر دا دروازہ کھلے رحم دی گلی, یہی جاتا رہتا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا خوبصورت طاقتور ملک آباد ہوا ہے امریکہ کا, تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی, اس کو ریڈ انڈین کہتے تھے, سرخ ہندی, تو وہ ساری کی ساری ختم کر دی. اب اگر کوئی کھاتے والا اپنا رجسٹر لے کر آ گیا اور اس نے اس قوم سے جو موجود ہے, جو بڑی طاقتور ہے, بڑی سیانی ہے, بڑی ٹیکنالوجی کی ماہر ہے, اس سے کہا کہ بھئی تم سے وہ آدمیوں کا مانگ, ناحق مارا ہے اور کیوں مارا ہے, تو کیسے ادا کرو گے؟
تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری قوم کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو تم قتل کر دیے گئے لیکن قاتلوں میں سے نہیں ہو۔ اس نے کہا میں تو خوشی سے ناچتا ہوں کہ الحمدللہ ساری امہ پر مسلمانوں کے یہ بوجھ نہیں ہے، یہ قاتل لوگ نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہیں، مقتول ہیں، مار کھا رہے ہیں، پتھر لے کر یہ مارتے ہیں مد مخالف کو، ان کے ٹینکوں کو، اور ان کے نیچے کچلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جان سے جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں میں سے نہیں ہوتے جو کہ ناحق ایک آدمی کا خون کرتے ہیں اور پورے معاشرے کو، پوری کائنات کو قتل کرنے کے مترادف ٹھہرتے ہیں۔ اب اس کی بات کا میں تھوڑا سا کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اب عید کے روز سے اب تک میں کافی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری ذات کے اوپر، میری قوم کے لوگوں کے اوپر، میرے ہم وطنوں پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ انہوں نے آدمی لوٹانے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پیسے لوٹانے ہیں اور بہت ڈھیر سارے لوٹانے ہیں، اور اللہ وہ وقت لائے گا، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک وقت بہت قریب آئے گا کہ ہم یہ رقم لوٹا دیں گے۔ لیکن اگر کبھی ہم کو 5 آدمی لوٹانے جیتے جاگتے، وہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، جو قتل ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، اگر ان کے لوٹانے کے لیے حکم دے دیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے اور کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ ساری قومیں، جیسے یہ بابا مسافر ولی والا ہے، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ان قوموں کو، ابھی کل کی بات ہے جب تھیچر ہوتی تھی، فاک لینڈ ایک بیچارہ سا علاقہ، نہ وہاں کے لوگ کچھ ہمت والے ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ڈھیلا ہے، نہ عقل ہے، نہ دانش ہے، اس پہ جہاز بھیج کے لمبی فلائٹس پر راستے میں فیولنگ کر کے ان پر بمباری کرتے رہے، اور معصوم لوگوں پر، اور پھر یہ حالت کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے اسی جگہ پہ گھومنے والا کہ اللہ سمجھدہ مسافر ولی بند کر دا دروازہ کھلے رحم کی گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ